بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارک 470 ہجری میں یکم رمضان المبارک کو ہوئی۔ یوں تو آپ کی کئی ساری کنیت ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ ہیں غوث الثقلین ابو محمد محی الدین محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین اور بہت سے ایسے دیگر القابات بھی موجود ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اس لحاظ سے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب عمر 4 سال کی ہوئی نا تو آپ کے والد محترم نے آپ کو درس میں داخل کروا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کا ادب اس لحاظ سے کرتے، اس انداز سے کرتے تھے کہ جب بھی استاد کے سامنے بیٹھتے نظریں جھکائے ہوئے دو زانو صورت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 سپارے سنا دیے۔ استاد محترم کہنے لگے یہ کب اور کیسے یاد کیا؟ ایک ہی دفعہ بسم اللہ سے شروع کیا، تم تو یہاں پر سیکھنے آئے تھے لیکن تم نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 سپارے ختم کر دیے، یہ کب اور کیسے یاد کیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی، آپ جب بھی ان 18 سپاروں کو پڑھتی رہتی میں ان سپاروں کو سن کر یاد کر لیتا، تو آج مجھے یہ 18 سپارے یاد تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 488 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں تشریف لے گئے۔ اپنے زمانہ کے معروف اور فن رکھنے والے اساتذہ سے علم حاصل کیا، ان سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی، ابو الغالب محمد بن حسن باقلائی اور ابو سعید محمد بن عبد الکریم جیسے نہایت بہترین اور اپنے فن میں نہایت تجربہ رکھنے والے اساتذہ میں سے یہ چند اہم اساتذہ موجود ہیں۔ 6 صدی ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ جس کی کوئی بھی مثال نہیں۔ اس کی مثال آپ کچھ یوں لے سکتے ہیں کہ اگر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصوف کو ایک درجہ حاصل دیا، اگر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عملی طور پر اس تصوف میں جان ڈالی، کیونکہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیانات اور تقاریر نہایت پر اثر پر تاثیر ہوا کرتی تھی۔ آپ کو بیعت و خلافت حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ قادریہ کو آپ کی نسبت سے اس قدر شرف عطا کیا کہ اس قادری سلسلے کو تمام سلسلوں کا مرجع بنا دیا۔ مثلا اگر کوئی عطاری ہے تو وہ قادری بھی ہے، اگر کوئی چشتی ہے تو وہ قادری بھی ہے، اگر کوئی رضوی ہے تو وہ قادری بھی ہے، غوث اعظم کی نسبت سے قادری بھی ہوگا، تو اس لحاظ سے تمام سلسلوں کا مرجع بنا دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں بغداد شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ سید سیف الدین عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں موجود ہے اور بغداد میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تو یہ تھا سید الثقلین کا
تعارف۔ اور آخر میں ہم یہ دعا کرتے جائیں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو غوث اعظم کے صدقے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو آج تک ہمارے بزرگ اسلاف ہمیں بتاتے چلے آئے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔